اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اور خاص عنوان پر الحمدللہ آپ ایک طویل گفتگو دلائل کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اتحاد کی بات کی جائے اور جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اور جو قرآن و حدیث میں بات موجود ہے وہی آپ کی برگاہ میں دلائل کے ساتھ پیش کروں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں نے غیر مقلدین کے دفاع کے لیے ان کی جو حق باتیں ہیں اس کے اوپر کلپ اپلوڈ کیے، اور حال ہی میں نے دیوبند کو اخراج تحسین کے نام سے ایک پورا کلپ اپلوڈ کیا۔ شیعہ کی کئی باتوں کی تائیدن میں نے کلپ اپلوڈ کی ہے جس پر شیعہ کو گمراہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں صرف جو چیز صحیح ہے اس کی بیان کیا میں نے، اور جو چیزیں غلط ہیں ان کو برملا میں غلط کہتا ہوں، وہ چاہے بریلویوں کی ہوں، دیوبندیوں کی ہوں، کسی کی بھی ہوں۔ اور میں بریلویوں کے خلاف یا بریلویوں کے حق میں بھی ہر قسم کے اپلوڈ پیش کیے ہیں، کلپ اپلوڈ کیے ہیں، کیونکہ میرا مقصد اتحاد کی بات کرنا ہے، غلط چیز کو روکنا ہے اور اچھی بات کو آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ میں کسی کو کافر کبھی نہیں کہا، لیکن جو حق بات ہے اس کو سامنے رکھنا یہ میری سمجھ لیں کہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آج بھی اسی طرح کے ایک خاص عنوان پر گفتگو ہوگی۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ اتنے بڑے اگر فقیہ اور جو ہے عالم اور محدث تھے، اور اگر یہ بات ہے تو امام بخاری نے ان سے حدیث کیوں نہیں لی؟ اب ناظرین، ایک توجہ الامر یہ ہے، حد یہاں آ گئی ہے کہ کہا جاتا ہے امام اعظم حنیفہ کو ٹوٹل 20 حدیثیں یاد تھیں۔ اب دیکھیں، اگر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ہم دفاع کی بات کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں، دلائل آپ دیکھیں، ہماری بات کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی حنفی دفاع کرتا ہے تو اس کی بات کوئی حیثیت نہیں، دلائل کی حیثیت ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ بعض کہتے تھے جی امام اعظم حنیفہ جو ہے وہ جہمیہ تھے، بعض کہتے وہ قدریہ تھے، معتزلہ تھے، بعض نے کہا امام اعظم حنیفہ کذاب ابن کذاب ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیوں کہا گیا؟ وہ کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ ایسی بات ہو تو امام بخاری کے اوپر کتنی جریں لوگوں نے کر رکھی ہیں، وہ کتابوں میں آپ نے نہیں پڑھی؟ اور امام بخاری اپنے استاذہ امام زہری سے صرف 20 روایتیں، امام یحییٰ ابن زہری صرف 20 روایتیں یا 22 روایتیں لی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، باقی ساری نہیں لیں۔ کیوں نہیں لیں؟ وہ پہلے لی تھیں، بعد میں جب استاد سے اختلاف ہوا تو استاد نے کہا کہ بخاری کو اس علاقے سے نکال دو، زہری نے کہا، اور بخاری کو اپنے علاقے سے نکال دیا، اور امام زہری نے اپنے دوسرے شاگرد مسلم کو کہا، امام مسلم کو، کہ خبردار اس کے بعد بخاری کی برگاہ میں نہ بیٹھنا، یا بخاری سے کوئی بات نہ سننا، یا آج کے بعد ہمارا بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بخاری ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو۔ اور جب بخاری دوبارہ بخارا پہنچے تو پھر بخارا والوں نے جو ظلم کیا، کہا جی بخاری کو یہاں سے بھی نکال دو۔ پھر بخاری کو اپنے بخارا سے چند کلومیٹر کے فاصلے دور ایک قصبہ تھا، وہاں پر انہیں رہائش پذیر ہوئی ہے، اور وہاں پر آج ان کا مزار بھی ہے۔ تو یہ اختلاف تو موجود ہے ہر طرف، پھر آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو یہ بندہ فقیر آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کرے گا۔ سب سے پہلے میں جو آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس موضوع پہ کروں گا کہ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری جو ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لی، اس لیے نہیں لی کہ وہ کذاب تھے۔ امام بخاری کا حدیث نہ لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معتبر نہیں تھے۔ ناظرین، پہلی اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی امام بخاری اور امام اعظم حنیفہ کے آپس میں تعلقات کے متعلق، پھر آگے امام بخاری کے اور امام اعظم حنیفہ کے اور دیگر ائمہ کے اختلافات کے متعلق اگر یہ ایپیسوڈ آئے گی، جو سنیوں بھائیوں کے لیے کافی میرے خیال میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں حق بات کو سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، اور اگلی ایپیسوڈ کے بعد اگر کوئی شخص سننے والا ہوا تو وہ کسی کو نہ اسے دیوبندی بھائی نظر آئیں گے، اسے ہر مسئلہ کا شخص بھائی نظر آئے گا، اگر وہ واقعی میں اب اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والا ہے تو۔ جی تو اب میں چلتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے شاگردوں میں کے متعلق جو بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں،
سب سے پہلے تو آپ اس طرف آتے ہیں. یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فیض امام بخاری تک پہنچا ہے، اور امام بخاری کی جو والد محترمہ ہیں، جو استاذ بھی ہیں امام بخاری کے، امام بخاری نے تمام بیسک علوم، علوم الحدیث، علم الفقہ، سارا اپنے والد محترم اسماعیل. تو امام بخاری کے جو والد ہیں، جو ان کے استاذ بھی ہیں، امام بخاری کے جو والد اسماعیل ہیں ابن مغیرہ، وہ جو ہیں استاذ ہیں کن کے؟ امام بخاری کے. ناظرین، امام بخاری کے جو استاذ ہیں، پہلے اساتذہ کرام میں ان کے اپنے والد ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری. تو امام محمد بن اسماعیل جو محمد امام بخاری ہیں، ان کے والد محترم جو اسماعیل ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ استاذ ہیں اپنے بیٹے، یعنی اس بخاری کے پہلے استاذ ہیں جنہوں نے بیسک تمام علوم و فنون اپنے بیٹے بخاری کو پڑھائے ہیں، امام محمد کو. امام بخاری کا نام محمد تھا، تو محمد جو کہ بیٹے ہیں اسماعیل کے، یعنی امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل تھا، تو امام جو اسماعیل ہیں وہ امام بخاری کے اساتذہ کرام ہیں، یعنی والد بھی ہیں، اور تمام بیسک علوم، تمام علوم فنون ابتدائی اپنے والد سے ہی پڑھے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، جو شخص جس کو تعلیم دیتا ہے وہ عقیدہ وہی دیتا ہے، وہ پڑھاتا وہی ہے جو اس نے اپنے اثر سے پڑھا ہوتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو پڑھتا رہا ہو ساری زندگی ہندو مذہب کو، اور وہ آ کر کے اسلام کی تعلیم دے، ممکن نہیں ہے. ایک شخص جو شوافے کو پڑھتا رہا اور وہ اپنے بچے کو حناف کی تعلیم دے. ایک شخص جو ہے فقہ کو پڑھتا رہا اور وہ اپنے بیٹے کو جو ہے تعلیم حدیث کی دے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. تو امام بخاری کی جو والد اسماعیل ہیں، وہ امام بخاری کے 2 واسطوں سے شاگرد ہیں. بات سمجھ نہیں آئی؟ سب سے پہلا تو جو اعتراض ہوتا ہے وہ جہالت پہ مبنی یہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لی ابو حنیفہ سے، تو لہٰذا امام بخاری کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری میں جو ثلاثیات ہیں، 22 ثلاثیات، 3 کے واسطوں سے امام بخاری کی وہ حدیثیں جو کہ 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہیں، وہ بخاری کے اندر 22 ہیں. وہ 22 حدیث امام بخاری جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسناد جن میں 3 واسطوں سے امام بخاری کی حدیث حضور کے ساتھ حضور تک پہنچتی ہے، وہ ساری 22 ثلاثیات میں سے 18 ثلاثیات یا 20 ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے بیان کی امام بخاری کو، اور امام بخاری نے وہ نقل کی ہیں صحیح بخاری میں. امام بخاری کے صحیح بخاری میں درجنوں نہیں سینکڑوں روایتیں وہ ہیں جو امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں. آگے ساری گفتگو آئے گی، یہ تمہیدن میں بات بتا رہا ہوں کہ سمجھیں اس بات کو. پھر امام بخاری رحمہ اللہ، اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو کذاب سمجھتے ہیں، وہ تو آگے بات آئے گی کہ امام بخاری نے کتابیں ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی پڑھی، تو اس کے بعد وہ منصب محدثیت پہ بیٹھے اور ان کو لقب امیر المومنین فی الحدیث ملا. اور وہ آگے بات آئے گی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لقب امیر المومنین فی الحدیث ملنے سے پہلے حضرت ابو سفیان ثوری، حضرت یحییٰ بن معین اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عبداللہ بن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ٹائٹل مل چکا تھا. یہ بات سمجھا رہی ہے نا جی؟ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی محدث کسی سے حدیث نہیں لیتا تو علوم حدیث کے اندر، اب خود کو کوئی بھائی کہے میں اہل حدیث ہوں، بھائی اہل حدیث پڑھنے والے کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں جو حدیث کی سارے جہتے جانتا ہو، حدیث کی اقسام سے واقف ہو، حدیث صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، حدیث کس سے لی جاتی ہے، کس کو ترک کیا جاتا ہے، جو علوم حدیث کی بیسک جانتا ہو اور پھر حدیث کو پڑھے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، جسے ہم آگے اپنے لفظوں میں محدثین بھی کہتے ہیں. تو ایک شخص جو حدیث کتاب پڑھ کے بخاری کا ترجمہ پڑھ لے وہ اہل حدیث نہیں ہو جاتا، یا خود کو اہل حدیث کہتا ہو اور بخاری کا ترجمہ پڑھتا ہو اور وہ بندہ کہے جناب میں اہل حدیث ہوں. لہذا اس بات کو سمجھیں. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ اگر کسی سے حدیث نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے حدیث نہیں لی
حدیث کسی محدث کا اپنی شرائط پر کسی اور محدث سے یا جو ہے امام سے یا کسی بھی راوی سے روایت نہ لینا، روایت ترک کر دینا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کذاب ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں تک پہلی بات ہو گئی۔ اور امام بخاری کا کسی راوی سے روایت ترک کر دینا، نہ لینا، اس کی یہ دلیل بھی نہیں کہ اسے صرف حدیث 20 یاد تھیں، اسے وہ حافظ الحدیث نہیں ہے، اسے حدیث یاد نہیں ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اچھا، اگلی بات، امام بخاری کے جو والد ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفری بخاری، یہ 2 واسطوں سے بلکہ ایک واسطے سے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کیسے؟ اور امام بخاری اپنے والد کے 2 طرق سے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ کیسے؟ سنیں ذرا۔ امام بخاری نے اپنے والد سے پڑھا، امام بخاری شاگرد ہوئے اپنے والد کے، اور امام بخاری کے والد اسماعیل ابن ابراہیم بن مغیرہ الجعفری بخاری، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے پڑھا، اور عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ بلکہ میں تھوڑا سا ساتھ میں دلائل دے دوں گا، آگے چل کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کے اوپر آپ کو دے دوں گا، سکین لگا دوں گا آگے۔ پہلی دفعہ یہ ویڈیو میں ایسے ہی اپلوڈ کروں گا، دوبارہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، کیونکہ یہ 1 منٹ لگ جائے گا اس ویڈیو کے اوپر لگاتے لگاتے وہ سکین۔ تو پہلے تو میں یہ ایسے اپلوڈ کر دوں گا نا، پھر بعد میں اوریجنل سکین انشاءاللہ لگاؤں گا اوپر دوبارہ جب یہ اپلوڈ ہوگی۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ، اور تو امام بخاری کے والد محترم جو ہے اسماعیل ابن ابراہیم ہیں، اور وہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک کے، اور عبداللہ بن مبارک شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے۔ اس کے اوپر تحقیق سن لیں جناب، میں آپ سے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی شرح بخاری کے اندر، اور امام قسطلانی نے، ابن حجر قسطلانی نے اپنی تہذیب و تہذیب کے اندر، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کی کبیر کے اندر، امام بخاری نے خود از خود اپنی تاریخ کی کبیر کے اندر لکھا کہ روی ان حماد ابن زہد و عبداللہ ابن مبارک، کہ میرے والد محترم جو امام بخاری کے والد محترم ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ وہ روایت کرتے ہیں حماد ابن زہد سے اور عبداللہ ابن مبارک سے۔ یعنی امام بخاری کے جو شاگرد ہیں وہ کن کے شاگرد ہیں؟ کہ وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک کے بھی اور حماد بن زید کے بھی، اور دونوں یہ شخص حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب جو امام بخاری سے عبداللہ بن مبارک نے پڑھا، اور کتابیں امام بخاری عبداللہ بن مبارک نے جو کتابیں لکھ رکھی تھی امام اعظم حنیفہ کی، وہ دے کر دے گئے ہی وہ امام بخاری کے والد محترم کو وہ کتابیں وراثت میں ملی ہیں، علمی وراثت جو عبداللہ بن مبارک نے شاگردوں کو دی ہے، وہ پوری کی پوری کتابیں امام بخاری کے والد کے پاس تھیں، اور امام بخاری نے ان کو پڑھا ہے۔ وہ امام اعظم حنیفہ کی جو کتابیں ہیں وہ آگے بات آ رہی ہے، تاریخ کبیر سے پیش کروں گا۔ اب آگے دیکھیں، اور امام قسطلانی کہتے ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ سمع من مالک و حماد بن زید و اصحاب ابن مبارک و صحبت ابن مبارک، کہ امام بخاری کے جو والد اسماعیل ابن ابراہیم ہیں مغیرہ، انہوں نے سماع کیا ہے مالک سے بھی، امام مالک سے بھی، اور حماد ابن زید سے بھی، اور وہ لمبی صحبت میں رہے ہیں امام عبداللہ بن مبارک کے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں امام بخاری کے والد، اور امام بخاری آگے شاگرد ہیں اپنے والد سے، کہ تو لہذا امام بخاری 2 واسطوں سے، ایک سند کے ساتھ 2 واسطوں سے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب وہ حدیث کیوں نہیں لی، وہ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ اب ناظرین اگلی بات آپ سنیں، امام بخاری خود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ اور ابو حنیفہ الکوفی سے عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، امام بخاری خود تاریخ کبیر میں کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں میرے والد انہوں نے جو ہے عبداللہ بن مبارک سے روایت کیا، اور پھر اپنی تاریخ کبیر کی پہلے جلد تو امام بخاری تو علی ابن
امام علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے بھی شیخوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں ابو حنیفہ عن روی عن ثوری و ابن عبداللہ بن مبارک و حماد بن زید، کہ جو ابو حنیفہ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہے عبداللہ بن مبارک نے ابو حنیفہ سے اور حماد بن زید نے ابو حنیفہ سے اور ثوری وغیرہ سے ان لوگوں نے سماع کر رکھا ہے۔ اب دیکھو معلوم ہو گیا کہ بلا شبہ اس پہ تو تمام امت، میں تو ویسے دلائل دے رہا ہوں نا، سب مانتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو ہیں وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حماد بن زید ہیں وہ بھی امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جب شاگرد وہ ان کے ہیں تو آگے امام بخاری کی والد محترم کے دلائل موجود ہیں کہ وہ ان کے شاگرد ہیں، تو پھر امام بخاری تک جو علم اور فیض پہنچا ہے ان کے والد کے واسطے سے، وہ پہلا واسطہ کہ وہ جو کیا ہے وہ امام بخاری کے شاگرد، امام بخاری جو ہے دو واسطوں سے اپنے والد کے حوالے سے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک دونوں امام بخاری کے والد کے استاذ ہیں، اور وہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ترک میں نے بتا دیے کہ حماد بن زید کے والد سے اور امام عبداللہ بن مبارک کے والد سے جو ہے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد کا جو علم ہے امام اعظم حنیفہ کا، وہ ان دو واسطوں سے امام بخاری کے والد تک پہنچا اور امام بخاری کے والد کے واسطے سے امام بخاری تک پہنچا جی۔ اور پھر آپ خود کہتے ہیں جناب متقدمین کو متاخرین پر مقدم رکھا جاتا ہے، تو امام بخاری پہلے آئے ہیں یا امام اعظم حنیفہ پہلے ہیں؟ جو امام اعظم حنیفہ کے استاذوں کے استاذ ہیں وہ تو ٹھہرے جناب کو 20 حدیثیں یاد تھیں، اور حیرانگی کی بات ہے جو ان کی شاگرد ہیں وہ جو ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ ایک عقل اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے جو علوم حدیث اور جو علم حدیث پڑھا ہے ابو حنیفہ سے، وہی ان کے والد آگے جو ہے امام بخاری کے والد کو ملا ہے، اور امام بخاری نے جو علوم حدیث پڑھایا ہے امام بخاری اپنے بیٹے کو، وہ علوم حدیث فی الحدیث جو پڑھایا ہے وہ کدھر سے پڑھایا ہے؟ الہام ہوا تھا یا وہ کہیں سے پڑھا تھا؟ تو وہ عبداللہ مبارک سے پڑھا تھا۔ اور ابو حنیفہ اگر حافظ الحدیث اور ان کو حدیث کا علم نہیں تھا تو عبداللہ مبارک کو وہ کیا پڑھاتے رہے ہیں؟ وہ صرف کوئی اور چیزیں پڑھاتے رہے ہیں۔ بھائی فقیہ ہوتا ہی وہ ہے۔ یہ آج ایک نیا زمانہ، ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، ذرا بولنا مشکل ہوتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، ایک نیا ٹرینڈ آ گیا۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ فقہ جو ہے تم لوگ قرآن و حدیث ہی مانتے، فقہ مانتے ہو۔ بھائی فقہ ہے کیا؟ قرآن و حدیث سے ڈرائیو کرتے مسئلے کو فقہ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو کے اندر سے استدلال کرنے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ میں آسان لفظ میں بتا رہا ہوں، میں علوم فقہ پر انشاءاللہ آلریڈی گفتگو کر بھی چکا ہوں، اور امام شافعی کے رسالہ کے اوپر ہماری گفتگو آنے والی ہے۔ علوم فقہ کیا ہے اس کے اوپر ساری گفتگو ہوگی ہماری، لیکن میں آسان لفظ میں بتا رہا ہوں قرآن و حدیث سے ڈرائیو کرنے، مسائل کو ڈرائیو کرنے کے لیے جو اصول ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علوم حدیث ہو، جس کے پاس علوم حدیث نہ ہو وہ فقیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اب میں کہوں کرنل ہے، آرمی میں کرنل صاحب ہیں، تو میں کہوں جناب وہ بہت اچھے سپاہی بھی ہیں، تو کوئی بندہ کہیں جناب نہیں وہ صرف کرنل ہیں جناب، ان کا سپاہیوں سے کیا واسطہ؟ بھائی وہ پہلے سپاہی رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے کرنل بنے ہیں۔ تو امام اعظم حنیفہ کو آپ فقیہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، فقیہ تو اوپر کا درجہ ہے، تو انہوں نے پہلے حدیث پڑھی ہے تو فقیہ بنے ہیں، کیونکہ حدیث پڑھے بغیر تو فقیہ کہلوانا یا فقہ کے بارے میں بات کرنا، یا فقیہ کسی کو فقہ کہے تو جی مفتی ہے یہ فقہ جانتا ہے، لیکن اس کو حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ فقہ جانتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی پہلے وہ سپاہی بنے گا پھر وہ جو ہے نا کرنل جنرل بنے گا، کہ پہلے وہ جو ہے علوم حدیث پڑھے گا تو وہ فقیہ بنے گا، ورنہ کوئی فقیہ بن جائے علوم حدیث پڑھے بغیر ہی تو ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے بالکل۔ اچھا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس طرف نہیں جاتا میں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک واسطے سے امام بخاری جو ہے وہ کس طرح ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ پھر امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میں مسند امیر المومنین فی الحدیث کے جب مجھے لقب ملا، اور میں جب حدیث کی دنیا میں جو ہے قدم رکھا اور میں محدث کہلایا،
تو اس سے پہلے میں نے امام اعظم حنیفہ کی کتابیں پڑھی ہیں، یعنی امام اعظم حنیفہ کی کتابیں پڑھ کر ہی میں محدث بنا ہوں، اور مجھے لوگ امیر المومنین فی الحدیث تبھی کہتے ہیں میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں مسند حدیث پر فیض امام بخاری خود کہتے ہیں میں تب فیض ہوا ہوں جب میں نے امام اعظم حنیفہ کی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سامنے واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، لہذا امام بخاری خود کہتے ہیں، امام بخاری خود کہتے ہیں جناب سنیں، فلما تعنت فی سن 17 سنۃ حفظت کتب ابن عبداللہ ابن مبارک ووکی وعرفت کلام ہؤلاء، کہ امام بخاری خود کہہ رہے ہیں تاریخ بغداد اٹھائیے، انشاءاللہ میں نے بتایا کہ اگلی ویڈیو میں میں جب یہی ویڈیو میری دوبارہ اپلوڈ ہوگی اس کے اوپر میں تاریخ بغداد کے سکین لگا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ویڈیو دوبارہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی، اس پہ کام ہو رہا ہے چونکہ وقت نہیں ہوتا، میں ابھی بھی جو ہے جس طرح مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا۔ تو امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ میں 16 سال کا ہوا تھا تو میں نے عبداللہ بن مبارک کی اور وکی بن جرح کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھیں، اور عبداللہ بن مبارک کی کتابیں کون سی تھیں؟ جو امام اعظم حنیفہ نے لکھی تھیں، میں آگے وہ بات آ رہی ہے۔ اچھا، جو امام بخاری جو ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک ہے ان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اور وکی کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اور یاد کر لیتی زبانی، حفظ کر لی تھیں، اور اصحاب رائے کے کلام کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں، اچھا وہ یہ اصحاب رائے ایک لفظ جو کہتے ہیں جی اصحاب رائے کوئی ایسا لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنی رائے لیتے رہتے ہیں، ان کو ہم اصحاب رائے کہتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، یہ کام بالکل نہ کریں۔ میں حال ہی میں ایک ہمبری عالم کے ساتھ، عرب کے عالم ہے، اس کے میں پاس گیا، یہ جو میں لباس پہنا ہوا یہ ان کی طرف سے مجھے گفٹ ملا ہے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ایک بات کہی، میں نے کہا قبلہ اصحاب رائے کیا ہوتے ہیں؟ ہش اصحاب رائے کلم علی اصحاب رائے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں اصحاب رائے کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے 2 طریقے سے مجھے گائیڈ کیا۔ انہوں نے پہلے مجھے یہ کہا کہ تو اصحاب رائے کون ہوتے ہیں، یہ بات جاننا ضروری ہے۔ اس دور میں ایک جماعت ایسی تھی جو قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی مسائل بیان کرتے تھے تو قرآن و حدیث سے پیش کیا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت، ایک گروہ بن گیا تھا جس کو اصحاب رائے کہا جاتا تھا، ایک فرقہ تھا اس دور کا جن کو اصحاب رائے کہہ کر کے لوگ پکارا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ جو امام بخاری نے کہا ہے نا کہ میں نے اصحاب رائے کی معرفت حاصل کر لی تھی، تو اصحاب رائے سے مراد یہ نہیں کہ امام بخاری نے کوئی رد کیا ہے یا امام اعظم حنیفہ کو برا جانا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصحاب رائے کی معرفت حاصل کر لی تھی، یعنی میں نے اصحاب رائے کو بھی جان لیا تھا، ان کو پہچان لیا تھا، ان کے بارے میں نے علم پڑھ لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں اصحاب رائے کی پہچان مجھے ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب رائے اس وقت مشربن اور مسلکن ایک امام اعظم حنیفہ اور دیگر ائمہ فقہا کو کہا جایا کرتا تھا، نہ کہ ان کے اوپر کوئی تنقید کشی ہے اس لیے کہا جاتا۔ تو صحاب رائے سے مراد اس طرح کی کوئی من گڑھ قرآن حدیث سے ہٹ کر کے بات کرنے والوں کا نام نہیں ہے۔ صحاب رائے وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے مسائل بیان کرتے تھے اس دور میں، اور لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ میں آخر میں شان امام اعظم حنیفہ پہ جب کلام کروں گا تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب بات آتی ہے امام بخاری کے ایک واسطے سے۔ امام بخاری جو ہے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ کئی ایسے امام بخاری کے استاذ ہیں جو وہ آگے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد تھے۔ جو امام بخاری صرف ایک واسطے سے جو ہے دادا استاذ امام بخاری کے ابو حنیفہ ہیں، دادا استاد امام بخاری کے ابو حنیفہ ہیں، اور والد کی طرف سے پردادا استاد امام بخاری کی والد جو ہے وہ ابو حنیفہ ہیں۔ یہ میں ابو حنیفہ اور امام بخاری کا تعلق بتا رہا ہوں مختصراً۔ میں آپ کو حوالہ جات انشاءاللہ لگا دوں گا۔ اب اس پہ بہت سارے ترک ہیں، میں پیش کرتا جاؤں، صرف 4 یا 3 نام میں بتا دیتا ہوں۔ امام بخاری ان مکی بن ابراہیم، یعنی وہ امام بخاری شاگرد ہے مکی بن ابراہیم کے، اور مکی بن ابراہیم ثلاثیات بخاری کے راوی ہیں، وہ آگے بات آ رہی ہے۔
تو مکی بن ابراہیم ان امام اعظم حنیفہ، امام اعظم حنیفہ کا شاگرد ہے مکی بن ابراہیم، اور ان کے آگے شاگرد امام بخاری. ٹھیک ہے، پھر یہ ایک حوالہ. پھر دوسرا حوالہ سنیں کہ امام بخاری ان مکی بن ابراہیم، اس کے بعد امام بخاری اس کو روایت کیا امام زیبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر کہ امام بخاری کے استاد ہیں مکی بن ابراہیم، اور وہ آگے استاد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. اور اس کو امام قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر شروع میں مقدمے میں، اور امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر، علامہ مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، اور دیگر ائمہ نے اس کو روایت کیا. آپ کسی بھی امام کی کتاب اٹھا کے یہ چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، میں اسکرین بھی لگاؤں گا. دوسرا ریفرنس، امام بخاری شاگرد ہیں ضحاک بن مخلد امام ابو عاصم کے، اور امام ابو عاصم جن کے ضحاک بن مخلد بخاری کے اندر کئی روایتیں ان سے لی ہیں امام بخاری نے، تو وہ شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. یہ دو ہو گئے والے. یہ اس کو بھی امام زیبی نے، امام قسطلانی نے، امام مزی نے، علامہ زیبی نے، دیگر تہذیب کے اندر امام ابن حجر نے روایت کیا ہے. امام بخاری عن عبداللہ محمد بن محمد عبداللہ انصاری، یعنی امام بخاری شاگرد ہے محمد بن محمد عبداللہ انصاری کے، اور وہ آگے شاگرد ہے امام اعظم حنیفہ کے. اس کو بھی انہی ائمہ نے اپنے کتابوں کے اندر جو ہے لکھا ہے. ارشاد الساری کے مقدمے میں امام قسطلانی نے، علامہ زیبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر، علامہ مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، اور ابن حجر نے اور امام سیوطی نے اور دیگر ائمہ نے یہ لکھتے گئے ہیں. انشاءاللہ اسکرین آ جائیں گے، وقت نہیں ہے. اچھا، پھر تیسرا حوالہ، امام بخاری شاگرد ہیں عبدالرحمن ابن مقری کے، اور علامہ امام عبدالرحمن جو ہے وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، بخاری کے اندر یہ بھی راوی امام بخاری کے ہیں، امام بخاری نے سے روایت لے رکھی ہیں. اور یہ جناب اس کی بھی وہی امام قسطلانی، علامہ زیبی، اور ارشاد الساری شرح بخاری کے مقدمے میں امام سیوطی نے، علامہ مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، وہ ایک ہی سیم حوالات کے ساتھ میں نے ادھر سے لیا ہے. امام بخاری شاگرد ہیں عبداللہ ابن موسیٰ کے، عبید اللہ ابن موسیٰ کے، اور عبید اللہ ابن موسیٰ شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. اس کو بھی میں نے انہی کتابوں سے لیا ہے. الغرض آگے چلتے جائیں، جو ہے دیگر جو ہے امام فضیل ابن دکین، وہ امام بخاری کے استاذ ہیں، اور ابن دکین جو ہیں وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. یعنی جو فیض امام بخاری نے پڑھا ہے نا، امام بخاری کے سارے استاذ اکرام امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک جس کے شاگردوں کے شاگرد جو ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث بنے، ان پر تجھے اعتماد ہے، اور جو استاذوں کے استاذ ہیں وہ تو صرف 20 حدیثوں کے حافظ تھے، انہیں علوم حدیث کا علم ہی نہیں تھا. یار کچھ ہمیں بتاؤ نا خدا کے لیے. یہ کتابوں کو دیکھ لیا کرو، یہ کدھر سی منطقیں، کون سی منطقیں آپ نے نکالی ہیں، کدھر سے نکالی ہیں. کچھ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ نا یار. میں جب یہ پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں یار یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کتنے بڑے جاہل ہیں اس حوالے سے. اچھا، اگلی بات، امام بخاری پھر 2 واسطوں سے جو ہے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. 50 حوالے دے سکتا ہوں. امام بخاری یحییٰ بن معین سے روایت کرتے ہیں، اور یحییٰ بن معین عبداللہ بن مبارک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ امام اعظم حنیفہ سے روایت کرتے ہیں. یعنی یہ اس طرح شاگرد بنتے ہیں. اس طرح کئی اور لوگ ہیں جو 2 واسطوں سے امام بخاری امام اعظم حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں. یعنی امام بخاری کے استاد ہیں عمرو بن زرارہ، اور وہ آگے ان کے استاد ہیں حشیم ابن بشیر، اور پھر وہ ان کے استاد امام اعظم حنیفہ ہیں. یہ میں جو تحقیق لی ہے امام بخاری کی تاریخ الکبیر سے لی ہے، ابن حاتم کی جرح و تعدیل سے لی ہے، اور امام مزی کی تہذیب الکمال سے لی ہے، امام مسلم کی الکنی والاسماء سے لی ہے، الکنی والاسماء سے لی ہے، اور اسقلانی نے تہذیب و تہذیب کے اندر، اور زیبی نے جو ہے اپنی کتاب الکاشف کے اندر علامہ زیبی نے اس کو بیان کیا ہے. اور امام بخاری شاگرد ہیں عباد بن یعقوب کے، اور وہ آگے شاگرد ہیں عباد بن عوام کے، اور وہ آگے شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. انشاءاللہ اگلی جو میری ہوگی ویڈیو آئے گی اس کے اوپر سارے اسکین بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو یہ الغرض اتنے میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو 2 واسطوں سے، 1 واسطوں سے، 3 واسطوں سے امام بخاری کے استاد جو ہیں وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری نے جو کچھ پڑھا ہے وہ امام اعظم حنیفہ کا جو ہے وہ علم ہے جو
سینہ با سینہ اور جو ہے آگے منتقل ہوا امام بخاری تک آیا ہے. یہ امام اعظم حنیفہ کا فیض ہے جو امام بخاری تک پہنچا ہے. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو جہاں پر میں یہ خلاصے کے بعد جو امام بخاری کی ثلاثیات کے حوالے سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی. امام بخاری کی سند عالی ثلاثی کہلاتی ہے. یعنی امام بخاری کی وہ حدیثیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں جنہیں اصطلاح محدثین میں یعنی وہ روایت سب سے اعلیٰ درجے کی وہ سند ہوتی ہے جو 3 واسطوں سے حضور تک پہنچے جنہیں ثلاثی کہا جاتا ہے. اصطلاح محدثین میں امام بخاری کی وہ روایات جو 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہیں. یعنی امام بخاری نے روایت کیا جو ہے زہری سے، زہری نے روایت کیا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے روایت کیا حضور سے. یہ درمیان میں کتنے واسطے؟ 3 واسطے. میں نے مثال دی ہے. اس طرح 3 واسطوں سے جو حضور تک بات پہنچتی ہو اس کو کہتے ہیں ثلاثیات. تو امام بخاری کی پوری صحیح بخاری میں یا امام بخاری کی پوری زندگی کی جو ساری حدیثیں ہیں ان میں 22 روایت ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے. اور امام بخاری کا نام جو ہے جو اعلیٰ درجے کا مانا جاتا ہے ان 22 روایات کی ہی وجہ سے مانا جاتا ہے. بہت کم محدث ہیں جو 3 راویوں سے حضور تک کی روایت پیش کرتے ہیں. امام بخاری کی یہ 22 روایات ہیں جو صحیح بخاری کا مقام اور مرتبہ اوپر لے جاتی ہیں. جب ہم بخاری اور مسلم کی فضائل کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم بخاری کی شان کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ چیزیں بتائیں گے کہ امام بخاری کو فضیلت اور تلقی و بالقبول حاصل ہوا کیوں ہے. یہ ایک آگے الگ موضوع ہے. اس میں ہم بتائیں گے کہ امام بخاری کی وہ 22 روایتیں جو بخاری میں موجود ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے ان کی شان اور مرتبہ کیا ہے. لیکن سوچنے کا امر یہ ہے امام بخاری نے وہ جو 22 ثلاثیات لی ہیں جن کے بھروسے پر امام بخاری کا نام امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. اور آج بخاری کی یہ ثلاثیات نکالو اور پھر امام بخاری کی شان امیر المومنین فی الحدیث کو بیان کر کے مجھے دکھاؤ. بخاری کو بخاری مانا ہی تب جاتا ہے کہ ان کی بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہیں یہ. اور وہ 22 ثلاثیات کے راوی کون ہیں؟ ہائے 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 پھنس گئے. وہ دنیا جو امام اعظم حنیفہ پر اپنی زبانیں کتوں کی جیسی لمبی لمبی کر کے پیش کرتی تھی آج رضوی اس بات کہنے میں مجبور ہو گیا ہے. اس کائنات میں دیکھو نا مجھ جس سے زیادہ کون اعتدال پسند ہوگا یار. میں تو ہر مسئلہ کے لوگوں کی مسجدوں میں جا کر خطاب کیے اور کہا کہ سب کو بھائی بھائی بننے کی دعوت دیتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں وہ لوگ اس کائنات کے سب سے بدترین جاہل لوگ ہیں جو امام اعظم حنیفہ پہ اتنی بڑی زبان نکالتے ہیں. اور انہوں نے وہ بخاری کو تو بڑی عزت دیتے ہیں اور بخاری کی ساری عزتیں تو امام اعظم حنیفہ کے صدقے سے ہیں. نکالو امام اعظم حنیفہ بخاری کے استادوں کو ہٹاؤ بیچ سے اور مجھے بخاری کو ڈیفائن کر کے بتاؤ. اگر کسی میں دم خم ہے تو بخاری کو بخاری کیا کہ مجھے بتائے کہ امام بخاری کے استاد ہٹاؤ بیچ سے جن سے امام بخاری نے پڑھا ہے. ہٹاؤ ان کو جن سے امام بخاری حدیثیں لی ہیں. اگر امام اعظم حنیفہ کو نہیں مانو گے تم اور امام اعظم حنیفہ پہ اتنی بڑی زبان نکالو گے اور مجھے بتاؤ امام بخاری کو تم ماننے کی دعوے کرو گے. امام بخاری کی صحیح بخاری سے صرف 500 روایات میں پرے نکال کے پھینک دوں گا اگر امام بخاری کے استاذہ جو ہیں ان کو آپ نہیں مانیں گے اور امام اعظم حنیفہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ بخاری میں 500 روایات وہ ہیں جن کا تعلق امام اعظم حنیفہ سے ہے. امام بخاری نے روایتیں لی کن سے ہیں؟ جن سے امام بخاری نے روایتیں لی ہیں وہ جا کر کے سند کے اندر جو راوی ہیں وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. لہٰذا خدا کے لیے یہ جھوٹے دعوے کرنے چھوڑ دیں، پڑھیں. ہاں امام اعظم حنیفہ کو نہیں مانتے فقہ کے اندر نہ مانیں آپ، لیکن ان کی توہین نہ کریں، ان پر زبان درازی نہ کریں ان کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تقلید کریں امام اعظم حنیفہ کی، میں تقلید کی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبانوں کو اپنی کو لگام دے دیں. آؤ میں دکھاتا ہوں امام بخاری کی جو صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں ان کے راوی کون ہیں. آؤ سب سے پہلے میں ترتیب بتاؤں. وہ 22 میں سے 22 ثلاثیات میں سے 5 راویوں سے مروی نام یہ ہیں وہ یہ ہیں جو 5 راوی ایسے ہیں. 22 ثلاثیات جو ایسی ہیں ان میں سے 5 راوی ایسے ہیں جن ان کو امام بخاری نے 5 راویوں سے لیا ہے. وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے امام مکی بن ابراہیم
جن سے امام بخاری نے اپنی 11 ثلاثیات لی ہیں. اب یہ ذرا بہت علمی بات ہے، سنیے گا. پوری صحیح بخاری کے اندر امام بخاری کی 22 ثلاثیات ہیں، جو بہت بخاری کا مرتبہ جو ہے ان 22 ثلاثیات کی وجہ سے ہے. اب وہ ثلاثیات میں 11 ثلاثیات مکی بن ابراہیم سے روایت ہیں، اور امام ابو عاصم دہاق بن مخلد سے 6 ثلاثیات ہیں، 6 حدیثیں ہیں، یعنی ثلاثیات کی مروی ہیں. اور امام محمد بن عبداللہ انصاری سے 3 ثلاثیات، 3 حدیثیں ہیں بخاری کے اندر. اور خلاد بن یحییٰ سے 1 حدیث جو ہے وہ ثلاثی مروی ہے. اور اسام بن خالد سے امام بخاری نے 1 حدیث مروی کی ہے اپنی ثلاثیات میں. ٹوٹل 11 اور 6 اور 3، 11 مکی بن ابراہیم کی، اور ابو عاصم کی 6، اور محمد بن عبداللہ انصاری کی 3، اور خلاد بن یحییٰ کی 1، اور اسام بن خالد کی 1، ٹوٹل بن گئی 22. یہ 22 ثلاثیات ہیں جن کی وجہ سے بخاری کو بخاری کہا جاتا ہے، جو 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے. اب وہ 22 ثلاثیات کی جو راوی ہیں وہ میں نے آپ سامنے پیش کی ہیں. اب سب سے پہلے امام بخاری کی 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات کی جو راوی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. چیلنج ہے میرا چیلنج ہے، اگر کسی میں مائی کے لال کے اندر دم خم ہے تو آئے میرے ساتھ بات کرے. میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا کہ میں پیش کروں گا کہ امام بخاری کی 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. 21 ثلاثیات بخاری کے راوی جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جو بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں. جی، اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے معتبر نہیں تو ان کے شاگرد بھی معتبر نہیں، اور کیونکہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جو علوم حدیث تو معلوم نہیں تھا تمہارے دعوے کے مطابق. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جاہل تھے، ان کو علوم حدیث صرف 20 حدیثیں یاد تھیں. اگر ابو حنیفہ کو 20 حدیثیں یاد تھیں، ان کے شاگرد 500 حدیثوں کے راوی ہیں. کتب حدیث کے اندر دیکھو یار، استاد کو 20 حدیثیں یاد ہیں، شاگرد کو 500 حدیثیں یاد ہے. یار عقل کو کوئی استعمال، عقل کو ہاتھ مارو یار، کون سی تم بات کر رہے ہو علم کی. عبداللہ بن مبارک ابو حنیفہ کے شاگرد، ابو حنیفہ کو شاگرد صرف 20 حدیثیں یاد ہیں. تمہارا قول یہ ہے ابو حنیفہ 20 حدیثوں کے حافظ ہیں. عبداللہ بن مبارک 22 حدیثیں روایت کرتے ہیں، 50 حدیثیں روایت کرتے ہیں، بخاری نے لی ہیں. مجھے بتائیں آپ، عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں میں سے 5 حدیثیں روایت کرنے والے بخاری کے شاگرد ہیں، تو ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھیں، ان کے شاگردوں کو اتنی حدیثیں یاد کیسے ہو گئیں؟ یار کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارا کرو. سب سے پہلے 21 ثلاثیات کے جو شاگرد جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ صحیح بخاری کی 21 ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے راوی ہیں. اچھا اب دیکھیں، سب سے پہلے مکی بن ابراہیم المتوفى 215 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. جی، اور امام مکی بن ابراہیم کی کنیت ابو سکن ہے. بنو تمیمی قبیلہ حنظلہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے ان کو تمیمی کہا جاتا ہے، تمیمی حنظلی. بلخ کے رہنے والے مشہور حافظ حدیث ہیں مکی بن ابراہیم، متوفى 215 ہجری، اور امام بخاری کی حدیثوں کے راوی ہیں. امام مکی بن ابراہیم کی نسبت امام اعظم سے کس طرح ہے سنیے. امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر، حافظ بن حجر نے، امام سیوطی نے، اور دیگر ائمہ نے امام مکی بن ابراہیم اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں. امام مکی بن ابراہیم امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے شیخ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ آپ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، علامہ مزی کی تہذیب الکمال، انشاءاللہ آگے اسکین آئیں گے انشاءاللہ، اور اسقلانی تہذیب کے اندر، اور سیوطی طبقات حفاظ کے اندر. اصل میں نے جو زیادہ حوالے نوٹ کیے ہیں نا، میں نے امام سیوطی کی طبقات حفاظ سے لیے ہیں. آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اب آپ طبقات حفاظ لے لیں، اس کے اندر کتابوں کے حوالے لگے ہوئی ہیں، وہاں سے آپ نکال کے اصل کتابوں سے دیکھتے جائیں، آپ کو ملتی جائیں گے. یہ سان میں ایک آپ کو ٹوٹکا دے رہا ہوں. اور امام
مناقب معاذ حنیفہ کے اندر بھی آ جاتے ہیں. اچھا پھر مکی بن ابراہیم ان اشاخ میں سے ہیں جنہوں نے معاذ حنیفہ کی بدولت علم الحدیث میں قدم رکھا ہے. یعنی مکی بن ابراہیم نے حدیث کی سب سے پہلے شروع ہی معاذ حنیفہ سے کی ہے. بلکہ امام مکی بن ابراہیم خود کہتے ہیں فلم یزلوا حتی احزت فی العلم فی کتاب التعلمہ، کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے نصیحت فرما رہے تھے کہ میں نے علم کے میدان میں قدم رکھ دیا اور پڑھنے لگا، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وسعت سے کثیر علم عطا کیا. لہٰذا میں نماز کے بعد جب بھی امام اعظم حنیفہ کو یاد کرتا ہوں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے میرے علم کا دروازہ کھولا اور مجھے عالم الحدیث بنا دیا. ہمارا نوٹ کریں جناب، مناقب امام اعظم حنیفہ لکھنے والا کون؟ موفق بڑے محدث اور فقیر، ان کی کتاب مناقب اعظم حنیفہ پہ لکھی جانے والی یہ کتاب ہے. اور یہ لکھی اس کا یہ رسالہ پہلے کس نے لکھا تھا؟ یہ مکی بن ابراہیم نے ایک رسالہ لکھا تھا امام اعظم حنیفہ کے مناقب میں، جس کی بعد ائمہ نے آگے شروحات لکھی ہیں. تو مکی بن ابراہیم خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے مناقب امام اعظم حنیفہ کے اوپر رسالے لکھے، اور وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں تو علوم حدیث کے اندر آیا ہی امام اعظم حنیفہ کی وجہ سے ہوں. مجھے بتائیں، جو بندہ خود حدیث سے جاہل ہو، اس کے شاگرد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے علوم حدیث میں نے پڑھا ہے؟ لہذا پھر دوسری بات، موفق بن احمد مکی، جو مناقب اعظم حنیفہ کی کتاب میں نے آپ کو غلط دیا ہے، موفق نے، تو موفق بن احمد مکی نے جو کہ 568 ہجری میں گزرے، انہوں نے امام مکی بن ابراہیم کے متعلق لکھا کہ ہوا مکی بن ابراہیم بلخی امام بلخا دخل الکوفہ سنۃ الاربعین ومات وزعم الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسمع من منہ والحدیث والفقہ، کہ امام مکی بن ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے بلخ کے اندر 140 ہجری میں کوفہ تشریف لائے اور ابو حنیفہ کی سنگت اختیار کی اور ان سے حدیث بھی سماع کی اور ان سے فقہ بھی سماع کیا. ہائے 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 ہائے، او کدھر کس کی بات کرنے والے لوگ ہو تم؟ مجھے سوال کرتے ہو امام اعظم حنیفہ کے بارے میں تم بات کرو، بھائی میں کیا تمہیں سمجھاؤں؟ بھائی میں آپ لوگوں کو بھائی کہتا ہوں، سمجھ جاؤ ابھی وقت ہے. کیوں یہ امت کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہو؟ اور وہ ائمہ جو حدیث کے اندر جن کا ایک نام ہے، ان کے اوپر آپ کیوں کلام کرتے ہو یار؟ خدا کے لیے کچھ حیا ہونی چاہیے بندے کے اندر. ٹھیک ہے، تابعین کے اوپر، ارے تم تابع تابعین مان لو، تابع تابعین کے اوپر کلام کرتے تم. اللہ اکبر. تو لہذا ناظرین، امام مکی نے پھر فرمایا کہ ہم بے وقوفوں کو حدیث بیان نہیں کرتے. یہ کم فرمایا. امام مکی بن ابراہیم کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، تو امام اعظم حنیفہ کے حوالے سے حدیث بیان کی امام مکی بن ابراہیم نے، جو کہ امام بخاری کی ثلاثیات کے راوی ہیں. انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس نے کہا کہ ان ابو حنیفہ تھا ان ابو حنیفہ تھا ان انس بن مالک. تو یہ اس طرح حدیث بیان کی. تو ایک شخص بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ابو حنیفہ کی روایت ہمیں بیان نہ کریں، جریج کی بیان کریں. تو کہا کہ اٹھ جا. میرے مکی بن ابراہیم نے کہا جو امام بخاری کی ثلاثیات کے راوی ہیں، 11 ثلاثیات کے راوی ہیں، 11 سب سے زیادہ ثلاثیات کے راوی مکی بن ابراہیم ہیں. وہ کہتے ہیں اٹھ جا میری محفل سے. کیوں؟ کہ وفی روایت ابراہیم بن مکی کہا کہ ان لا یحدث صفحاء حرمت علیہ، کہ ہم بے وقوفوں کو حدیث بیان نہیں کرتے، مجھ سے حدیث لکھنا بھی تجھ پہ حرام ہے، اور میری مجلس میں بیٹھ جانا بھی تجھ پہ حرام ہے. جا اٹھ جا میری محفل سے. حتیٰ کہ اس نے معذرت بھی کی اور امام اعظم حنیفہ کے متعلق کہا کہ میں ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتا، پھر بھی کہا کہ اٹھ جا میری محفل سے، تجھے بیٹھنا نہیں ہے. یہ موفق نے اپنی مناقب اعظم حنیفہ کے موفق مکی، امام موفق مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو مناقب حنیفہ کی وہ لکھی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے.
نمبر 2، میں اس پہ بڑی طویل گفتگو کر سکتا ہوں، اسے ایک راوی پر ہی مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ دہاق بن مخلد ابو عاصم امام بخاری کی ثلاثیات کے راوی ہیں، 6 ثلاثیات مروی ہیں ان سے، اور بصرہ کے اندر پوری صحاح کے اندر کئی روایتوں کی راوی ہیں۔ یہ ان کی کنیت ابو عاصم ہے، اور بصرہ کے رہنے والے حافظ الحدیث ہیں، اور دنائی اور عقل مندی میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ ان کو لقب نبیل پڑ گیا تھا ان کی عقل مندی کی وجہ سے اور مقام کی وجہ سے، اور بعض حضرات ان کو اسی لقب سے بھی یاد کرتے ہیں، اور حافظی کی بنا پر انہیں زبانی درس حدیث دینے کی مہارت حاصل تھی۔ ولادت 121 میں ہے اور وفات 212 میں ہے، 212 ہجری میں۔ امام حاکم نے اپنی جو ثقات پہ کتاب لکھی اس کے اندر اور امام مزی نے، علامہ زہبی نے، تمام نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، میں نام بار بار لیتا، وقت تھوڑا ہے، لکھا کہ امام ابو عاصم دہاق بخاری کے شیخ ہیں اور امام اعظم حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ یار ایک جاہل شخص، اگر امام اعظم حنیفہ جاہل شخص تھا تو مجھے بتائیں کہ ان کے تلامذہ اتنے ہیں کہ آپ دیکھیں جس شیخ کا نام لو یار، آپ سہاستا کے، آپ جس بندے کا نام لو گے، سہاستا کے جو مصنف ہیں ان کے نام لو، ان کے میں شیوخ میں سے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد دکھاتا ہوں۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کس طرف جاتے ہیں آپ؟ کون سے علم کی آپ بات کرتے ہیں؟ لہذا یہ بھی دیکھ لیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ دوسرے راوی جو 6 روایتوں کے راوی ہیں وہ کون ہیں ائمہ کے نزدیک؟ وہ جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں اور ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری کی صحیح بخاری کی ثلاثیات کے راوی ہیں۔ اسی طرح امام عاصم کی فقی نظریہ، اور اس کے اوپر میں طویل گفتگو کر سکتا ہوں کہ کتنے بڑے پائے کا عالم تھا، اور وہ خود سارا علم ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ تو اتنا بڑا پائے کا عالم اور فقی اور محدث ابو حنیفہ کا شاگرد، جس کی میں علم پر کلام کر سکتا ہوں دلائل کی روشنی میں، وہ شخص استاد ہے بخاری کا، اور بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں 6 ثلاثیات ابو عاصم دہاق بن مخلد سے لی ہیں۔ کون سے علم کی بات کرتے ہو میرے بھائی؟ اور کوئی ہم کو بھی بتاؤ، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین یہ بات واضح ہو گئی کہ 6 حدیثوں کے راوی۔ پھر محمد بن عبداللہ انصاری متوفہ 215 ہجری، امام بخاری کی ثلاثیات کی 3 روایتوں کے حدیثوں کے راوی ہیں۔ سہاستہ میں کئی حدیث ان سے روایت ہیں۔ امام بخاری کے 20 شاگرد استاد ہے یہ، اور سہاستہ کی کئی روایتیں ان سے راوی ہیں۔ تمام سہاستہ کے راوی مصنفین کے استاد ہیں یہ۔ ہائے ہائے۔ اور انس بن مالک جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، ان کا نسب جو ہے ان سے جا کے ملتا ہے۔ 2 مرتبہ بصرہ اور 1 مرتبہ بغداد کی قاضی مقرر ہوئی ہے یہ شخص۔ بصرہ اور ہائے 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 بغداد کے قاضی مقرر ہوئے تھے یہ امام بخاری کے استاد۔ اگر میں بخاری کو پورے کا پورا حنفی نہ ثابت کر دوں نا، میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے اہل سنت جماعت نے کسی نے بھی امام بخاری کو حنفی نہیں کہا، اور میں بھی نہیں کہتا۔ لیکن اگر ضد میں بات آ جائے نا تو امام بخاری کے 100 شیخ پیش کریں آپ، میں 100 میں سے 99 بخاری کے شیخ ابو حنیفہ کے شاگرد پیش کروں گا۔ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ میری جان؟ مطالعہ کریں۔ میں آج بھی کہتا ہوں حدیث کھلانے والے بھائیوں، میں کہتا ہوں نہ سنو کسی مولوی کی، نہ سنو حنفیوں کی، خبردار کسی حنفی کی میں نہ کہتا، نہ سنو۔ مطالعہ شروع کر دو آج سے مطالعہ شروع، بخاری کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دو، آپ خدائی قسم آپ کو حق واضح ہو جائے گا۔ اور علوم آپ حدیث ہو تو اسماء الرجال کی اور جرح و تعدیل کی ساری کتبیں، علامہ مزی کی تہذیب الکمال، ابن حجر کی تہذیب و تہذیب، یہ ساری پڑھو۔ لسان المیزان، میزان الاعتدال، یہ ساری کتابیں پڑھو۔ یہ پڑھو کہ اس کے بعد الحدیث میں خود کہوں گا تم لوگ اہل حدیث ہو۔
میں اس بندے کو اہل حدیث نہیں مانتا جس بندے کو علوم حدیث کا علم نہ ہو اور وہ شخص جو ہے بکواس کرے ائمہ پر. ہاں جی، پیار میں بانٹتا ہوں، بہت پیار بانٹتا ہوں. میں غیر مسلم کو بھی پیار کرتا ہوں جب وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں پیار سے بات. گستاخ رسول اور ائمہ پر بکواس کرنے والا یہ مت سوچیے گا کہ میں رضی بھائیوں سے گلے لگائے گا. رضی بھائیوں سے کبھی گلے نہیں لگائے گا. یہ بات لکھ لو. لوگ کہتے ہیں رضی بھائی آپ ہندوؤں کو بھی بھائی کہہ رہے ہوتے ہو، آپ غیر مسلم سے پیار کر رہے ہوتے ہو، غیر مسلم کی پارٹی میں جا کر کے آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہو، آپ جناب وہابیوں کو بھائی کہتے ہو، وہابیوں کو دفاع میں آپ نے کلپ اپلوڈ کیے ہیں، آپ کو ہم بریلیت سے خارج کر دیا گیا ہے، آپ سنیوں کے خلاف بول جاتے ہیں، آپ سنیوں کو بھی بھائی کہہ رہے ہیں، آپ دیوبندیوں کو بھی بھائی کہہ رہے ہیں، آپ سب کو بھائی کہہ رہے ہیں، آپ شیعوں کو بھائی کہہ رہے ہیں. رضی بھائی آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا سب کو بھائی کہتا ہوں اور بربلا کہتا ہوں اور اس پہ دلائل پیش کرتا ہوں کہ میں کس حد تک بھائی کہتا ہوں اور کہنا جائز ہے. لیکن خبردار، گستاخ رسول کو میں بھائی نہیں کہتا، میں اس کی چترول کرتا ہوں. اور ائمہ کی جو گستاخی کرے گا، خاص کر وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی اور اس طرح کے ائمہ کی، میں اس کی کافی چترول کرتا ہوں بالکل. اور مجھے یاد رکھیے، یہ لوگ جانتے ہیں مجھے، میں نے 3 گھنٹے کا مناظرہ ملتان میں لائیو کیا ہے. میں نے 2 گھنٹے کا مناظرہ واہ کینڈ میں عمر مسجد کے امام کے ساتھ کیا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ لائیو مناظرے کیے ہیں. لیکن مناظرانہ میں نے فیلڈ چھوڑی ہے. مناظرے کرنا بھولا نہیں ہوں. میں مناظرانہ انداز چھوڑا ہے، میں وہ انداز بھولا نہیں ہوں. میں نے ہتھیار چلانے چھوڑے ہیں، ہتھیار چلانا بھولا نہیں ہوں. یاد رکھیے، میں اس طرح کی گفتگو پہ آ گیا نا تو پھر بات وہی ہوگی جو کہ وہ میں متاثر ہوں. میں ان کا نام لینے سے اس لیے نہیں رہ پاتا، میں ان سے متاثر ہوں. میں اپنے شیخ، اپنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا نام لیتا اس لیے ہوں کہ ان کا وہ انداز جلالی جو ہے اس کو میں ترک بھی کبھی کرتا ہوں اور کبھی میں لینا بھی پڑتا ہے، کیونکہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، لہٰذا ان کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والی بات ہے، جلالی انداز. اور محبت کی بات کریں تو پھر شاہ ولی اللہ محسن علی والی بات ہے. تو پھر میرے پاس دونوں انداز ہیں. وقت آنے پر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو ہے ان کا انداز بھی اٹھا لیتا ہوں، اور وقت آنے پر میں جو ہے شاہ ولی اللہ محسن علی والا بھی انداز اٹھا لیتا ہوں. جی، تو تھوڑا یہ وضاحت کر دی ہے کیونکہ یہ بھی یہاں پر ضروری ہے. تو بلا تمہید امام خلاد بن یحییٰ جو کہ امام بخاری کی جو ہے 22 ثلاثیات میں سے ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ سستہ میں صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد کے راوی بھی ہیں، اور کوفہ سے تعلق ہے ان کا. اچھا، سارے کو سارے جو محدث ہیں ان کا تعلق کوفہ سے ہے. ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں، اگر کوفیوں پر اتنے ہی فتوے لگانے ہیں تو یہ سارے کے سارے محدث ہی کوفی ہیں. ابو داؤد اور حافظ الحدیث ہیں یہ، اور مکہ میں جا کے سکونت اختیار کی اور مکہ میں یہ وصال فرمایا. خلاد بن یحییٰ کا 213 وفات ہے. امام کلہ بازی اور امام زیبی اور امام اسقلانی اور امام محدثین نے کہا ہے. امام کلہ بازی تو صاف کہتے ہیں کہ امام بخاری شیخ ہیں کس کے؟ امام خلاد کے. ٹھیک ہے، امام خلاد شیخ ہیں، امام خلاد شیخ ہیں امام بخاری کے. ٹھیک ہے، تو امام ابن بزار نے بھی یہ کہا، محدث شام محمد بن یوسف سالوی نے کہا، شامی نے بھی، کہ امام اعظم حنیفہ نے محدثین کی فہرست میں خلاد بن یحییٰ بھی ہیں، اور یہ آگے امام بخاری کی ثلاثیات کے راوی بھی ہیں. تو اس کو میں نے جو نکالا ہے حاکم کی النسبہ سے من اخرج البخاری مسلم، اور خطیب کی تاریخ بغداد سے، مزی کی تہذیب الکمال سے، اسکلانی کی تہذیب و تہذیب سے، تہذیب الکمال سے، سیر البلا سے، علامہ زیبی کی، اور علامہ کلہ بازی رجال صحیح بخاری کی. علامہ جو کلہ بازی ہیں یہ بہت بڑا امام گزرے جو نے رجال صحیح بخاری کتاب لکھی ہے، اور علامہ زہبی نے میزان الاعتدال میں، اور علامہ مزی کی اور تہذیب الکمال میں بتا چکا ہوں. تو امام بخاری کی 22 ثلاثیات وہ کون کون سی ہیں؟
ذرا وہ بھی پیش کر دیتا ہوں میں، وقت تھوڑا ہوتا ہے ذرا. میں پڑھتے جا رہا ہوں، سنتے جائیں. امام بخاری کی 22 ثلاثیات. حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ قال سمعت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من. یہ پہلی ثلاثی پیش کر رہا ہوں امام بخاری کی، توجہ کیجیے گا. صحیح بخاری کتاب العلم اور حدیث کا نمبر ہے 109. یہ امام بخاری نے حدثنا مکی بن ابراہیم. امام مکی بن ابراہیم کون ہے؟ امام جو ہے شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. پھر دوسری ثلاثی حدثنا مکی بن ابراہیم یاد ہیں، اس میں ثلاثی نمبر 2 وہ کون سی ہے جناب؟ ثلاثی نمبر 2 ہے حدثنا مکی بن ابراہیم. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد مکی بن ابراہیم نے بتایا. حدثنا یزید ابن عبید. بخاری کتاب الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 458. پھر ثلاثی نمبر 3 امام بخاری کی صحیح بخاری. حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید کنت اتی مع سلمۃ. حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری ابواب السترہ مسلی باب صلاۃ الی استوا. بخاری کا نمبر ہے 470. ثلاثی نمبر 4 یہ سارے امام بخاری نے اپنے استاد ابراہیم بن سے مکی سے روایتیں لی ہیں. اور مکی بن ابراہیم کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اذا توارت بالحجاب. یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں میں نے سلمہ بن ابی وقاص سنا. امام بخاری کہتے ہیں میں نے مکی بن ابراہیم میرے استاد نے بتایا، انہوں نے بیان کیا کہ یزید بن ابی عبید سے، انہوں نے بیان کیا سلمہ بن اقوا سے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ہم پڑھا کرتے تھے کہ جب سورج پردے میں ہو جایا کرتا تھا. تو یہ جناب اس حدیث کا نمبر ہے. تو یہ ثلاثی نمبر 4 کہ جو راوی ہیں، یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المواقیت الصلاۃ بعد باب وقت المغرب، اس کے اندر امام بخاری نے حدیث کا نمبر ہے 536 روایت کی. پھر جو روایت اور ثلاثی نمبر 5 جو امام بخاری کے نے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد سے لی ہے، یہ جناب امام بخاری صحیح بخاری کتاب الصوم باب الصیام عاشورہ روایت کا نمبر ہے 1903. پھر امام بخاری کی ثلاثی نمبر 6 حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد مکی بن ابراہیم نے بتایا. یہ روایت کا نمبر لکھیں جناب. روایت کا نمبر ہے صحیح بخاری کتاب حوالات باب ان احال من سین مسیت علی رجل جاز کہ روایت کا نمبر ہے 2167. صحیث بخاری. تو بخاری کے اندر امام بخاری نے امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں سے جو روایتیں لی ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. اب پھر آگے دیکھیں حدثنا مکی بن ابراہیم. پھر مکی بن ابراہیم کی روایت یہ جو ہے اگلی 7ویں روایت مکی بن ابراہیم کی صحیح بخاری میں صحیح بخاری کتاب الجہاد روایت کا نمبر ہے 2800. پھر جناب اگلی روایت کا نمبر ہے 9. یہ بھی مکی بن ابراہیم سے انہوں نے روایت کی. مکی بن ابراہیم سے 11 ثلاثیات بخاری نے روایت کی ہیں. یہ روایت کا نمبر ہے جناب صحیح بخاری کتاب المغازی اور روایت کا نمبر ہے 3969. اور پھر اسی طرح مکی بن ابراہیم سے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد امام بخاری نے ایک اور ثلاثی سے روایت کی جس کا نمبر ہے صحیح بخاری کتاب الدیات اور روایت کا نمبر ہے 6492. تو یہ بخاری نے روایت کیا. پھر اسی طرح امام بخاری نے 10ویں روایت جو مکی بن ابراہیم سے ثلاثی روایت کی جو امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور اس روایت کا نمبر ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد اور روایت کا نمبر ہے 2872. یہ بھی امام بخاری نے امام اعظم حنیفہ کے شاگرد سے روایت کی ہے اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اور پھر اگلی روایت کا نمبر ہے 11. اور آخری روایت جو کہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد سے امام بخاری نے حدثنا مکی بن ابراہیم سے روایت کی، وہ اس روایت کا نمبر نوٹ کریں. وہ روایت ہے صحیح بخاری کتاب الدعایا سید اور امام بخاری نے روایت کا نمبر ہے 5178.
اور اس کو سنن ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کتاب البداء کے اندر، روایت کا نمبر ہے 1395۔ اسی روایت کو امام بیہقی نے سند قربہ کی روایت کیا، وہ میں بخاری کی بات کر رہا ہوں تو بخاری کی روایت۔ اچھا، پھر اب امام بخاری کے دوسرے شیخ، ثلاثی کے دوسرے راوی اور امام اعظم حنیفہ کے دوسرے شاگرد، وہ کون سے؟ حدثنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید سلمۃ عن اقوا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمہ بن اقوا سے روایت ہے جو ابو عاصم بیان کرتے ہیں، تو اس کو بخاری نے روایت کیا، صحیح بخاری کتاب الصوم روایت کا نمبر ہے 1824۔ پھر مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور حدثنا ابو عاصم نمبر 2، ابو عاصم نے دوسری روایت جو ابو عاصم سے ہے، امام اعظم حنیفہ کے شاگرد سے، اور امام بخاری کی ثلاثی نمبر 13، اس کے بارے میں کہتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا، صحیح بخاری کتاب الکفایہ اور روایت کا نمبر 2173۔ پھر امام بخاری کی ثلاثی نمبر 14، حدثنا ابو عاصم ضحاک بن مخلد، ابو عاصم امام بخاری ضحاک بن مخلد سے روایت کرتے ہیں، اور ضحاک بن مخلد میں پہلے بتا چکا ہوں وہ کون ہے، وہ امام ضحاک بن مخلد امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام اعظم حنیفہ کے شاگرد امام ضحاک بن مخلد، ان کی بخاری کے اندر روایت کو ثلاثی نمبر 14 ہے، اور روایت کا نمبر ہے صحیح بخاری کتاب المظالم اور حدیث کا نمبر ہے 2345۔ ثلاثی نمبر 15، ثلاثی نمبر 15 امام بخاری کی صحیح بخاری ثلاثی نمبر 15۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم بن ضحاک، امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابو حنیفہ کے شاگرد سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، آگے پوری کتاب، اور صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث کا نمبر ہے 4023، ٹھیک ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اور ثلاثی نمبر 16 ابو عاصم بن یزید سے روایت کی جو کہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور وہ کہتے ہیں سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور امام بخاری کی یہ ثلاثی ہے، اور صحیح بخاری کتاب الاضحیٰ اور روایت کا نمبر ہے 5249 صحیح بخاری۔ اگلی روایت 18 نمبر ثلاثی امام بخاری کی صحیح بخاری، اس میں کہتے ہیں کہ حدثنا ابو العاصم عن یزید، اور روایت کا نمبر لکھیں صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث کا نمبر ہے 6776۔ اور اس کو جناب روایت کا نمبر 18 حدثنا محمد بن عبداللہ انصاری، امام بخاری کے استاد محمد بن عبداللہ انصاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے روایت کیا ہے کس سے؟ امام اعظم حنیفہ کا شاگرد ہیں محمد بن عبداللہ انصاری، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن عبداللہ انصاری جو کہ امام بخاری کے استاد اور ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جس روایت کو صحیح بخاری کتاب الصلح اور روایت کا نمبر ہے 2552 صحیح بخاری کے اندر، یہ ابو حنیفہ کے شاگردوں سے امام بخاری روایتیں لکھ رہی ہیں۔ ابو حنیفہ کے جو ان کے شاگرد استاد ہیں وہ تو حدیث کے اندر کوئی علم نہیں تھا، تو ان کے شاگرد حافظ الحدیث کیسے ہو گئے، اور ان سے امام بخاری نے حدیثیں لے کیسے لیں؟ کیونکہ ایک حافظ الحدیث سے بغیر جو اس کے پاس جس کا استاد جو تھا وہ حدیث کا علم رکھتا نہیں تھا، اور اس کے شاگرد جو ہے وہ حدیث کا علم دے رہے ہیں، حدیثیں روایت کر رہے ہیں۔ یار یہ کچھ یہ منطقیں ہمیں سمجھائیں، یہ منطقیں ہم نے نہیں پڑھی بھائی، کتابوں میں نہیں ملی مجھے، میں کیا کروں؟ کتابوں میں ڈھونڈتا ہوں، ایسی منطق مجھے نہیں ملتی کہ استاد جو تھا وہ فقیہ تھا صرف، اور شاگرد حافظ الحدیث ہو گیا، امیر المومنین فی الحدیث ہو گیا۔ یار یہ کوئی خدا کا واسطہ ہے یار، رضوی کو کچھ یہ منطق میں سمجھا دو۔ اچھا، ہائے ہائے، اسی طرح 19ویں ثلاثی حدثنا محمد بن عبداللہ سے انصاری سے ہے، اور حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر، روایت کا نمبر ہے 4229۔ ثلاثی نمبر 20 ہے حدثنا حمید بن انس، اور حمید بن انس جو ہیں یہ بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کتاب الدیات، روایت کا نمبر ہے 6499، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثلاثی نمبر 21 ہے جس میں میں نے بتایا 22 ثلاثیات امام بخاری کی، ان کی جو ہے 21 کے راوی جو ہے وہ کون ہے؟
معاذ بن حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور 21 نمبر حدثنا عاصم بن خالد. تو عاصم بن خالد نے روایت کی یہ ثلاثی. اس کو بخاری نے صحیح بخاری کتاب المناقب کی روایت نمبر 3353 میں روایت کیا. اور آخری ثلاثی حدثنا خلاد بن یحییٰ، اس کو روایت کیا بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب التوحید، روایت کا نمبر ہے 6958. تو یہ جناب امام بخاری کی ثلاثیات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. اگلی ایپیسوڈ اس پہ آئے گی کہ امام بخاری نے ابو حنیفہ سے کیوں نہیں حدیث لی. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہماری ساری بات آ جائے گی. آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.